بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اچانک مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ گھر میں بہت پریشانی تھی اور نوکری بھی نہیں مل رہی تھی کہ میری بیوی کو ایک اچھی پوسٹ پر ایک کمپنی میں نوکری مل گئی۔ میں حیران تھا۔ ابھی میری بیوی کو نوکری ملے کچھ مہینے ہوئے تھے کہ اس کو گاڑی بھی دی گئی اور ایک اچھا گھر بھی۔ پھر بیوی رات کو لیٹ آتی تھی، کہتی تھی کہ آفس میں بہت کام ہوتا ہے۔ ایک دن بیوی گھر نہ آئی اور میں اس کے آفس چلا گیا۔ وہاں جا کر پوچھا تو گارڈ نے بتایا کہ وہ باس کے کمرے میں ہے۔ چپ کے باس کے کمرے میں دیکھا تو مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری بیوی تو باس کی کبھی کبھی جو دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا اور جو سچ ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ میرا اور فاطمہ کا رشتہ بھی اسی بھنور میں الجھ گیا تھا۔ جو دکھائی دے رہا تھا وہ سچ نہیں تھا اور جو سچ تھا وہ میں دیکھ ہی نہیں پایا۔ قسمت نے میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا تھا کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ وقت نے کروٹ بدلی تھی اور سارا منظر بھی بدل گیا تھا۔ میں اور میری بیوی فاطمہ بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم دونوں ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے، لیکن ہمارا گھر بہت ہی عالیشان اور خوبصورت تھا۔ زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری نوکری بہت ہی اچھی تھی۔ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر تھا اور اپنی پیاری سی بیوی فاطمہ کو زندگی کی تمام تر سہولیات دے سکتا تھا۔ فاطمہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور ہمارا گھر محبتوں سے مہکتا ہوا تھا۔ میں دفتر سے گھر لوٹتا تو فاطمہ میرے انتظار میں تیار ہو کر بیٹھی ہوتی اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر رونق آ جاتی۔ اس کی زندگی کا محور میں تھا اور وہ میری سانسوں کی وجہ تھی۔ محبت میں انسان کو سوائے محبوب کے اور کچھ نظر نہیں آتا، یہ بات مجھ پر صادق آتی تھی۔ فاطمہ جب سے میری زندگی میں شامل ہوئی تھی میں نے کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میری اور فاطمہ کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ یہ 2 سال کا عرصہ ہم نے بالکل ایسے ہی گزارا تھا جیسے 2 محبت کرنے والے اپنے خیالوں میں سوچا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو لے کر جتنے خواب ہم نے آنکھوں میں سجائے تھے وہ سب حقیقت کا روپ تھا۔ ہم ایک دوسرے کی سانسوں سے جڑ چکے تھے اور ایک پل کی دوری بھی ہم سے برداشت نہ تھی۔ ان 2 سالوں میں ہم نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہم دونوں نے پیچھے بہت کچھ چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک دوسرے کو پانے کے بعد ہمیں کوئی غم نہیں تھا۔ میں فاطمہ سے شدید محبت کرتا تھا اور جب فاطمہ کے گھر والے میری اور فاطمہ کی شادی کے لیے راضی نہ ہوئے تو ہم دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی اور اپنی ایک الگ دنیا بسا لی۔ اور اس کے بعد نہ ہی کبھی فاطمہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور نہ ہی میں نے۔ محبت میں صحیح یا غلط نہیں ہوتا، بس محبوب کو پانے کی خواہش ہوتی ہے۔ میں نے بھی فاطمہ کو پانے کی تمنا کی تھی۔ میری لگن سچی تھی، اس لیے فاطمہ اپنا گھر بار سب چھوڑ کر میرے ساتھ چلی آئی تھی۔ میں اور فاطمہ ایک ساتھ کالج میں پڑھتے تھے اور ہماری محبت کا آغاز بھی کالج کے دنوں میں ہی ہوا تھا۔ فاطمہ اس قدر خوبصورت تھی کہ پہلی ہی نظر میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں کیا، کالج کا ہر لڑکا ہی اس کے پیچھے پاگل تھا، لیکن میں وہ خوش نصیب تھا جسے فاطمہ نے اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر چنا تھا اور اس بات پر میں بہت ہی فخر محسوس کرتا تھا۔ زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی کہ جب اچانک ہی مجھے نوکری سے نکال دیا گیا اور ہماری کایا پلٹ گئی۔ میں نوکری ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ اب جمع پونجی سے گھر کا خرچہ چلانے لگا۔ جمع پونجی تو ختم ہو گئی لیکن مجھے نوکری نہ مل سکی اور ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ ہمیں اپنا عالی شان گھر چھوڑ کر چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہونا پڑا کیونکہ ہم زیادہ کرایہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اچھا وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے لیکن برے وقت کا ایک ایک پل قیامت کی طرح گزرتا ہے اور ایسا ہی حال ہمارا بھی تھا۔ ہر دن کسی بوجھ کی طرح شروع ہوتا اور پھر رات گئے تک میری ہمت ٹوٹنے لگتی۔ نوکری کے چھوٹ جانے پر مجھے خود سے زیادہ فاطمہ کی فکر تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے اسے کسی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ اس نے ساری زندگی بہت ہی عیش و عشرت میں گزاری تھی
اور میں نے بھی اسے ایسی ہی زندگی دی تھی، لیکن وقت اور حالات نے اب مجھے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے اپنی گاڑی بھی فروخت کرنی پڑی، اور پھر بات فاطمہ کے زیور تک آ گئی۔ شادی کے بعد میں نے فاطمہ کو کچھ زیور خرید کر دیا تھا، ہم نے وہ بھی فروخت کر دیا۔ اس دن میں بہت رویا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے شادی کی رات فاطمہ کو تحفے میں جو چین دی تھی ہم نے وہ بھی فروخت کر دی تھی، اور اس کے پیسوں سے بھی گزارا کر لیا تھا، لیکن مجھے نوکری نہ مل سکی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خرچ کرنے پہ آؤ تو قارون کا خزانہ بھی کم ہے، اس بات کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا۔ جب تک نوکری اچھی تھی، پیسہ تھا، میں بے پناہ خرچ کرتا آیا تھا، آئے دن اپنے دوستوں کی دعوتیں کرتا۔ فاطمہ ہمیشہ کہتی کہ کچھ پیسے جوڑ لو، لیکن مجھے لگتا تھا کہ شاید اچھے دن کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میں غلط ثابت ہوا تھا، اچھے دن ختم ہو گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ساری دوستیاں بھی مٹ گئی تھیں۔ برا وقت شروع ہوتے ہی سب کے اصل چہرے سامنے آ گئے تھے۔ میرے وہ دوست جنہیں کبھی میں دعوتوں پر بلایا کرتا تھا، مجھے دیکھتے ہی چہرہ چھپانے لگے تھے کہ کہیں میں ان سے کچھ پیسے ادھار نہ مانگ لوں۔ حالات سے کہیں زیادہ لوگوں کے رویے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہمارے پاس بیچنے کے لیے کوئی سامان نہیں بچا تھا، اور 2 مہینے سے ہم نے کرائے کی ادائیگی بھی نہیں کی تھی۔ میں شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، اور مجھے کسی بھی طرح نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میں فاطمہ کے سامنے اپنے آپ کو بہت کمتر محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ جب بھی میرے سامنے ہوتی، میری ساتھ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میرے ہوتے ہوئے فاطمہ کو نوکری کرنا پڑے، لیکن حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں نے مجبوراً اسے اجازت دے دی۔ فاطمہ نے بہت سی جگہوں پر انٹرویو دینے شروع کیے، اور کچھ ہی دنوں میں فاطمہ کو ایک بہت بڑی کمپنی میں اچھی پوسٹ پر نوکری مل گئی۔ ساتھ ساتھ میں بھی نوکری ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ فاطمہ زندگی بھر نوکری کرے۔ میں اسے سکون اور خوشی دینا چاہتا تھا۔ میں گھر کے کاموں میں فاطمہ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ وہ نوکری سے آتی تو تب تک میں کافی سارے کام نپٹا چکا ہوتا، اور پھر فاطمہ بھی آتے ہی میرے ساتھ کاموں میں لگ جاتی۔ فاطمہ نے مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ گھر کا خرچہ اس کے پیسوں سے چل رہا ہے۔ اس نے کبھی مجھے یہ نہیں جتایا کہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے۔ جب سے شادی ہوئی تھی وہ صرف میری بیوی بن گئی تھی۔ اکثر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے معافی مانگتا تو وہ شرمندہ سی ہو جاتی، تو میری نظر خود بخود جھک جاتی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میں اس سے کبھی نظر ہی نہیں ملا سکوں گا۔ میں اس سے بات کرنے سے بھی کترانے لگا تھا۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ ایک ایک کر کے میری ساری امیدیں دم توڑتی چلی جا رہی تھیں۔ میں نے نہ جانے کتنی جگہ انٹرویو دے دیا تھا، لیکن کسی نے بھی مجھے نوکری کے لیے نہیں بلایا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ہمارے حالات کب تک اسی طرح رہنے والے ہیں۔ فاطمہ نے میرے بدلتے ہوئے رویے کو محسوس کر لیا تھا۔ ایک دن وہ خود ہی میرے پاس بیٹھی اور نئے سرے سے مجھے حوصلہ دینے لگی۔ فاطمہ میرے لیے ایک مضبوط سہارا بن گئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس بھی ڈگری موجود ہے، اور اس وقت اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے تو میں نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر مجھے نوکری مل گئی تو ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور کہنے لگتی کہ وہ اپنا فرض نبھا رہی ہے اور اسے اس بات کی خوشی ہے وہ میری خاطر دن رات کام کر سکتی ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھنے لگا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ سب کچھ بہت جلد مٹی کا ڈھیر ہو جائے گا۔ فاطمہ کی تنخواہ ملتے ہی گھر کے حالات بہتر ہو گئے تھے اور خرچے کے لیے پیسے ہاتھ میں آ گئے تھے، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب نوکری کے دوسرے ہی مہینے کمپنی نے فاطمہ کو گاڑی دے دی۔ میں کئی سالوں تک محنت کرنے کے بعد ایک اچھی پوسٹ پر پہنچا تھا اور پھر مجھے گاڑی حاصل ہوئی تھی، لیکن فاطمہ تو بغیر تجربے کے ہی نوکری پر لگ گئی تھی اور اسے دوسرے ہی مہینے گاڑی بھی مل گئی تھی۔ اس بات نے مجھے کچھ چونکا دیا تھا۔ تیسرے مہینے میں کمپنی نے فاطمہ کو رہنے کے لیے ایک عالیشان گھر دے دیا، جس کا کرایہ بھی کمپنی کی طرف سے تھا،
اور ہم ایک دفعہ پھر چھوٹے گھر سے نکل کر بڑے گھر میں آ گئے تھے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے خوشی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ میں نے سالوں کی محنت کرنے کے بعد جو مقام حاصل کیا تھا وہ میری بیوی کو 3 مہینے میں ہی حاصل ہو گیا تھا۔ مجھے فاطمہ سے کوئی حسد نہیں تھا، وہ میری بیوی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، اسی لیے مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ یہ بات مجھے کسی بھی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اتنی جلدی کوئی بھی کمپنی کسی نئے ملازم کو کیسے اتنا کچھ دے سکتی ہے۔ میں روزانہ فاطمہ کے جانے کے بعد نوکری ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا اور فاطمہ کے لوٹ آنے سے پہلے ہی واپس بھی گھر آ جاتا۔ فاطمہ تو بہت دیر سے واپس آنے لگی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ کمپنی میں کام بہت زیادہ ہے، کوئی نیا پروجیکٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت دیر سے آتی ہے۔ میرا موڈ بہت زیادہ ڈسٹرب رہنے لگا تھا اور شاید اس بات کو فاطمہ بھی محسوس کر رہی تھی۔ چھٹی والے دن وہ سارا وقت میرے ساتھ گزارتی اور مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی گرہ پڑ گئی تھی۔ اب بس میری یہی کوشش تھی کہ کسی طرح میں نوکری حاصل کروں اور فاطمہ کو نوکری نہ کرنی پڑے۔ میں نے اپنے سارے جاننے والوں سے نوکری کے لیے کہہ رکھا تھا، لیکن پھر بھی میری قسمت میں آزمائش لکھی ہوئی تھی۔ صبح سے بہت تیز بارش ہو رہی تھی، لیکن فاطمہ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے اور مجھے اس کی فکر ستانے لگی تھی۔ ویسے تو فاطمہ روز ہی دیر سے آتی تھی، لیکن موسم کو دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ فاطمہ میں میری جان بستی تھی، اسے دھکا بھی لگتا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ فاطمہ اپنی گاڑی میں آفس گئی ہوئی تھی اور میرے پاس میری موٹر سائیکل موجود تھی۔ میں برستی ہوئی تیز بارش میں ہی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فاطمہ کو دیکھنے کے لیے اس کے دفتر روانہ ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ بارش کی وجہ سے راستے میں پھنس نہ جائے۔ آفس کے دروازے پر پہنچ کر چوکیدار سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ فاطمہ ابھی تک آفس میں موجود ہے، تو مجھے سکون کا احساس ہوا۔ چوکیدار نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی کیونکہ تقریباً سارا ہی سٹاف جا چکا تھا، اس لیے میں فاطمہ کے کیبن تک چلا آیا، لیکن فاطمہ اپنے کیبن میں موجود نہیں تھی۔ چوکیدار نے بتایا تھا کہ فاطمہ کے باس بھی اندر موجود ہیں، اس لیے میں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے باس کے کمرے کی طرف پہنچ گیا۔ باس کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، شاید دفتر خالی ہونے کی وجہ سے دروازہ بند کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ میری روح فنا ہو گئی تھی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے پلٹ آیا تھا اور دفتر سے نکلتے ہی چلا گیا تھا۔ مجھے خود بھی نہیں پتا چلا تھا کہ میں کس طرح بائک پر بیٹھ کر گھر پہنچا ہوں۔ مجھے لگا تھا میری بیوی میرا ہاتھ بٹانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ ہمارے مشکل حالات میں میرا حوصلہ بن گئی ہے، لیکن وہ تو کسی اور ہی راستے کی راہی بن چکی تھی۔ بیتے سالوں کا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چل پڑا تھا۔ جب میں نے پہلی دفعہ فاطمہ کو دیکھا تھا تو اس کی سادگی اور شرم و حیا نے مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلے تھے۔ اپنے ماں باپ کو بہت دفعہ اس کے گھر رشتہ دے کر بھیجا تھا، لیکن اس کے گھر والے پھر بھی نہ مانے تو فاطمہ کو لے کر اپنا گھر بار بھی چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ فاطمہ وہ لڑکی تھی جس کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیا تھا، لیکن شاید اس برے وقت نے فاطمہ کو مجھ سے جدا کر دیا تھا۔ فاطمہ کا تعلق بہت ہی امیر گھرانے سے تھا اور اسی لیے میں نے اسے ہر طرح کی آسائش دینے کی کوشش کی تھی، لیکن جب میں ناکام ہوا تو وہ بھی مجھ سے بے وفا ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت برا سپنا دیکھا ہو۔ میں بیڈ روم میں آ کر بند ہو گیا تھا اور بستر پر اوندھا گر پڑا تھا۔ کاش کہ میں فاطمہ کو دیکھنے کے لیے اس کے دفتر ہی نہ جاتا۔ میں کیسے یقین کر لیتا کہ میری وہ بیوی جو میرے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی وہ مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے، لیکن سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں ایک ہارا ہوا ناکام انسان تھا جس کے پاس سوائے محبت کے اور کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا،
اور اب وہ محبت بھی کہیں فنا ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہ رہے تھے کہ وہ عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی محبت میں مرد رویا کرتا ہے، لیکن میں وہ بد نصیب تھا جو اپنی بے وفا بیوی کی محبت میں رو رہا تھا۔ نہ جانے کتنے پہر ایسے ہی گزر گئے اور پھر کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں نے دروازے کو اندر سے لاک کیا ہوا تھا۔ فاطمہ لوٹ کر آ گئی تھی۔ وہ مستقل مجھے آواز دیتے ہوئے دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور خود کو بہتر کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میری شکل دیکھتے ہی فاطمہ میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، میں تو پریشان ہو گئی تھی، کب سے دروازہ بجا رہی ہوں لیکن آپ دروازہ ہی نہیں کھول رہے تھے۔ میں اس کے رویے کو جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے فکر مندی کا اظہار کر رہی تھی، لیکن آج مجھے اس کی اس فکر مندی پر پیار نہیں آ رہا تھا، بلکہ میں اس کے اصل چہرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ فاطمہ مجھے اکثر ہی کہتی تھی کہ آپ کو لوگوں کی پرکھ نہیں ہے اور آپ ہمیشہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اور شاید وہ ٹھیک ہی کہتی تھی۔ میں بھی آج تک فاطمہ کو شاید پرکھ ہی نہیں پایا تھا۔ کچھ لمحے فاطمہ کو میری صد مہری کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے فکر سے پوچھنے لگی، بتائیں نا عامر، کیا ہوا ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور پلٹ کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ فاطمہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی میرے برابر میں آ بیٹھی۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بار بار استفسار کر رہی تھی کہ میں اسے بتاؤں کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میرے اندر ایک آگ جل رہی تھی اور اس کے بار بار سوال کرنے پر میں کسی لاوے کی طرح پھٹ پڑا تھا۔ میں اسے بتا رہا تھا کہ میں نے کس طرح اسے اس کے باس کے کمرے میں دیکھا ہے۔ وہ بہت ہی آرام سے اپنے باس کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا باس اس کے قدموں میں بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ اس کا باس روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو ورنہ میں یوں ہی سسک کر مر جاؤں گا، اور فاطمہ نے اپنے باس کی بات سنتے ہی اسے گلے لگا لیا تھا۔ میں ایک غیرت مند مرد تھا اور یہ بات کیسے گوارا کر سکتا کہ میری بیوی اپنے باس کی باہوں میں تھی۔ میں نے فاطمہ سے کہا، جب تمہیں دفتر سے گھر اور گاڑی ملی تو اسی دن مجھے احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے، لیکن میں کبھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی۔ چند پیسوں اور آسائشوں کی خاطر تو تم نے ہماری محبت کو بیچ ڈالا۔ فاطمہ جو میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیا اور کھڑے ہوتے ہوئے میں نے فاطمہ سے کہا کہ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، میں اسے ہرگز بھی نہیں روکوں گا اور نہ ہی اپنے ساتھ زبردستی کے رشتے میں باندھ کر رکھوں گا۔ اگر وہ مجھ سے آزادی چاہتی ہے تو میں بھی اسے آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بات جس کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آج میرے منہ سے ادا ہو گئی تھی، اور مجھے اذیت کے اس مقام پر لا کھڑا کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری محبوب بیوی تھی۔ میرے منہ سے آزادی کا سنتے ہی فاطمہ نے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ وہ رو رہی تھی اور اس کے منہ سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو سکے تھے۔ اس کے ان آنسوؤں کا آج مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر جو کچھ اس نے کہا، ان لفظوں کی تپش نے میرے پورے وجود کو بھسم کر ڈالا۔ فاطمہ کہنے لگی، میں اس کے کردار پر داغ لگانے سے پہلے ایک دفعہ پوچھ لیتا کہ وہ وہاں کیا کر رہی تھی اور اس کا باس یہ سب کیوں کہہ رہا تھا۔ فاطمہ کہنے لگی، جب اس نے میرے ساتھ بھاگ کر شادی کی تو کبھی پلٹ کر اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی ماں تو بہت پہلے ہی مر چکی تھی، لیکن اس کا باپ بھی اس کی پوری دنیا تھا جسے وہ میری محبت میں چھوڑ آئی تھی۔ فاطمہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اس کے باپ نے مرتے مرتے اپنی جائیداد کا 50% حصہ فاطمہ کے نام کر دیا تھا، اور فاطمہ کا بھائی جو پڑھنے کے لیے ملک سے باہر گیا تھا، اسے یہ فرض سونپ دیا تھا کہ وہ فاطمہ کو اس کی جائیداد کا حصہ ادا کر دے۔ فاطمہ کے بھائی کے دل میں جائیداد کا لالچ آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ کبھی خود سے پلٹ کر نہیں آئے گی،
اور نہ ہی یہ بات کسی کو معلوم تھی کہ فاطمہ کے باپ نے جائیداد کا آدھا حصہ اس کے نام کیا ہے۔ اسی لیے اس کے بھائی نے سوچا کہ وہ اکیلا ہی ساری جائیداد پر قبضہ کر لے گا۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ فاطمہ نوکری کی تلاش کرتے کرتے اس کمپنی تک جا پہنچی جو اس کے بھائی نے کھڑی کی ہوئی تھی۔ فاطمہ اس بات سے لا علم تھی کہ وہ کمپنی فاطمہ کے بھائی کی ہے، کیونکہ وہ بہت کم ہی کمپنی میں آیا کرتا تھا۔ نوکری کرتے ہوئے کچھ دن گزرے تھے کہ جب فاطمہ کے بھائی کو پتہ چل گیا کہ فاطمہ اس کی ہی کمپنی میں نوکری کر رہی ہے اور اس کے حالات بہت خراب ہیں، تو اس نے فاطمہ کو کمپنی کی طرف سے گاڑی اور گھر دے دیا۔ وہ خود فاطمہ کے سامنے نہیں آ رہا تھا اور پیٹھ پیچھے سے مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے مستقل بیمار تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب فاطمہ کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے فاطمہ کے کام کرنے کا وقت بھی بڑھا دیا تھا تاکہ فاطمہ زیادہ سے زیادہ کام سیکھ سکے اور وہ فاطمہ کو مزید پروموشن دے دے۔ لیکن آج جب اس کے بھائی کو پتہ چلا کہ اسے آخری سٹیج کا کینسر ہو گیا ہے اور وہ کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے، تو وہ خود ہی فاطمہ کے سامنے آ گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اسے معافی مانگنے لگا۔ اس کا بھائی چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دن فاطمہ کے ساتھ گزار لے، کیونکہ فاطمہ کے سوا اس کا کوئی سا رشتہ نہیں تھا۔ اسی لیے وہ روتے ہوئے فاطمہ سے کہہ رہا تھا کہ فاطمہ اسے اپنا لے، ورنہ وہ یوں ہی تنہا سسک سسک کر مر جائے گا۔ اتفاق سے میں دفتر میں اسی وقت پہنچا جب وہ فاطمہ سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ میں فاطمہ کو اس کی کرسی پر بیٹھا دیکھ سب کچھ غلط سمجھ بیٹھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا وہ سب ضرور تھا، لیکن پورا سچ نہیں تھا۔ اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر فاطمہ نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ فاطمہ گھر آ کر مجھے یہ بات بتانے ہی والی تھی، کیونکہ اس کا بھائی کچھ دن ہمارے گھر رہنے آنا چاہتا تھا۔ اس نے فاطمہ کو صرف فاطمہ کی جائیداد ہی نہیں بلکہ اپنی جائیداد بھی سونپ دی تھی۔ اسے بس اپنے آخری وقت میں محبتوں کی ضرورت تھی اور وہ محبت اسے فاطمہ سے مل سکتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے فاطمہ مجھے کچھ بتاتی، میں نے پہلے ہی اس پر سے اپنا اعتبار ختم کر لیا۔ فاطمہ روتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میں آج بھی آپ سے اتنی ہی وفادار ہوں جتنی شادی کے پہلے دن تھی۔ میں نے کبھی آپ کو دھوکہ دینے کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں آپ کی مدد ہی کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید مجھ سے غلطی ہو گئی جو آپ مجھ پر اور میری محبت پر اعتبار نہ کر سکے۔ سارا سچ جاننے کے بعد میں اپنی نظروں میں گر گیا، کیونکہ اپنی جان سے پیاری بیوی کو میں نے شک کی نگاہ سے دیکھا۔ میرے پاس تو فاطمہ سے معافی مانگنے کے لیے بھی الفاظ نہیں تھے، لیکن فاطمہ محبت میں مجھ سے کئی منزلیں آگے تھی اور اس نے میرے چہرے پر چھائی شرمندگی کو دیکھ کر خود ہی مجھے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی محبت میں پہل کرنے کی عادی تھی اور مجھے معاف کرنے میں بھی اس نے پہل کر کے مجھے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ فاطمہ کا بھائی ہمارے گھر رہنے کے لیے چلا آیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دن ہمارے ساتھ خوشی خوشی گزارنا چاہتا تھا۔ بہت سارے مشکل لمحات کے بعد زندگی ایک دفعہ پھر خوشیوں کی ڈگر پر چل پڑی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ اگر میں فاطمہ سے سچ سنے بنا ہی کوئی فیصلہ کر بیٹھتا اور اسے خود سے جدا کر دیتا تو شاید زندگی بھر اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی سچ نہیں ہوتا۔ انسان کو ٹھنڈے دل اور دماغ سے کام لینا چاہیے اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہر بات کی سچائی تک ضرور پہنچنا چاہیے، ورنہ ساری زندگی اسے پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔